الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے. جسم زخمی ہو جائے تو وہاں زخمی جسم کو مرہم لگاتے ہیں. دل اگر زخمی ہو تو اس کا مرہم وہ دل والوں کی باتوں سے ملتی ہے. جو اہل دل ہوتے ہیں وہی دل کے زخموں پر مرہم لگاتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اہل دل تو آپ سبھی ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حالات آ جاتے ہیں، مصائب تکالیف دنیا ہے، داؤل امتحان ہے. یہاں اللہ پاک کی ذات دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور امتحان لیں گے، ہم ضرور امتحان لیں گے. اب امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بشیء میں، یعنی شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر، آخر میں نتیجے کا ذکر. کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. امتحان ہمیشہ خواہش کے خلاف ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہے.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ امتحان کے پرچے میں آگے 5 پرچے اکٹھے ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا اور آخر میں نتیجے کا ذکر۔ پرچے میں بشیء من الخوف، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیتے ہیں، بھوک کے ذریعے امتحان لیتے ہیں، جیسے ہمارے غزہ میں، فلسطین میں ہمارے بھائی اس امتحان سے ابھی تو گزر رہے ہیں بیچارے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ مدد فرمائے، اللہ پاک کی ذات۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ اور کامیاب کون ہوگا اس پرچے میں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے آپ۔ دیکھو ہم نقصان میں نے ہمارا عام طور پر ذہن جاتا ہے کہ اب اس نقصان کو دور کیسے کریں، نقصان کو دور کرنے کی فکر ہوتی ہے، خیر کوئی حرج نہیں وہ، لیکن نقصان میں بھی نون ہے اور نفع میں بھی نون ہے۔ آپ نقصان کے نون کو نفع کے نون سے بدل دیں الحمدللہ، کہ ہر نقصان میں یہ سوچیں کہ مجھے اس پر اللہ آخرت میں کیا اجر دے گا، الحمدللہ یہ سوچیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ، اور یہی دیکھو ترمذی شریف میں کتنا پیارا عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض۔ ابھی میں ظہر کے بارے کر رہا تھا وہاں بھی سبق میں کہ ترمذی شریف میں باب ما جاء فی ثواب المرض، کتنا پیارا عنوان ہے کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا۔ محدثین نے جو ابواب کے عنوان اختیار کیے ہیں، بڑی ان کے قلوب میں جو نورانیت ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے ابواب میں بھی۔ باب کا عنوان وہ حدیث شریف سے استنباط کرتے ہیں، باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ عنوان پڑھتے ہی معلوم ہو جائے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے، بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ حوصلہ دیا کریں، ایک یقین دل میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا ذرا نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو پہلے سے موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے، اس یقین میں اللہ برکت نصیب فرمائے کہ جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا بھائی، یہ بات صرف کہنے کی نہیں، دل میں بٹھانے کی ہے اور جمانے کی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بندہ تو نہیں چاہتا میں بیمار ہوں، بندہ نہیں چاہتا مجھے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے، بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں لیکن بیماری پیش آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ بیماری کے فضائل پڑھیں تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن بہرحال جو اللہ نے اجر و ثواب چھپا رکھا ہے نا الحمدللہ، اگر وہ سامنے ہو تو پھر میرا کروں بیماری بس نے ایک صورت رہ جائے گی، ایک خول لے جائے گی، اور اس کا اندر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے یار، ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، ایمان کے ساتھ تکلیف وہ نفع سے خالی نہیں، ایمان کے ساتھ تکلیف یہ نفع سے خالی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تکلیف۔ آپ جیسے نیک حضرات بیمار ہوں، اللہ عافیت سے رکھے،
یہ بیماری درجات کی بلندی کے لیے ہے. تو ہم جیسے گنہگار بیمار ہوں اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے, گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو مسلمان کا بھائی رحمت علی گھاٹا نہیں ہے. حضرت مولانا محمد اشفاق صاحب دام بقات مداریہ, ہمارے حضرت شیخ الحدیث دام بقات مداریہ, ہمارے حضرت قریب صاحب, حضرت ندیم صاحب, میں ایک ایک بزرگ کا ایک ایک بھائی کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں. یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں, انشاءاللہ یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں, بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی جانے نہ جانے, بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے, بس بات تو پر کی حالہ لانا ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, ہم تو بار بار صورت کو دیکھتے ہیں نا. میرے حضرت ہمارے بزرگ سارا مولا قاضی ضیاء اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کی 1911 کی پیدائش ہوئی, 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے تھوڑا جو پڑھنے کا تھوڑا بہت شوق لگا وہ سائی کی برکت سے ہی. بڑے حضرات رحمۃ اللہ, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اساتذہ ہیں خوب محنت سے پڑھیں, خوب محنت سے پڑھائیں. طلباء ہیں خوب محنت سے پڑھیں. اللہ کا شکر, ہم لوگ سب اساتذہ خدمت کرتے ہیں, کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے نیک ان کے کمرے میں جب میں شروع میں جامعہ محمدیہ میں آیا سے کوئی 30-31 سال پہلے, شروع میں ہر کے سادہ سے کمرے تھے, اوپر بالوں کی چھت تھی. حالانکہ چبڑجی لاہور شہر کے درمیان میں وہ جگہ ہے, اور کمرے میں بالوں کی چھت تھی اوپر. سادگی تھی بڑی. جزاک اللہ, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چلو انشاءاللہ اللہ 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 اکبر. باقی مجلس نماز کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی توبہ کلمات, پھر نماز کے بعد انشاءاللہ باقی مجلس ہیں. اب ایسے اذان کا جواب بھی دے لیتے ہیں. اللہ